اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 10th کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 5، ایک کہانی بڑی پرانی۔ اس سبق کی مصنفہ کا نام ہے ہاجرہ مسرور۔ سب سے پہلے ہم ہاجرہ مسرور کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ولادت 1929، وفات 2012۔ حالات زندگی۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانے کی دنیا میں 2 بہنیں متعارف ہوئیں، خدیجہ مسرور اور ہاجرہ مسرور۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چکا دیا۔ ان میں ہاجرہ مسرور اردو افسانے کا ایک معتبر نام ٹھہرا۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا۔ ادبی خدمات۔ قیام پاکستان کے بعد یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا۔ کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے ہاجرہ کی ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ اندھیرے اجالے اور امت مرحوم ایسے شاہکار مجموعے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول رہے ہیں۔ ہاجرہ کے افسانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر رہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے سے ہاجرہ نے ایسے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ ہاجرہ مسرور اس ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھیں، اس لیے ان کے افسانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے اور جبر و استحصال کے خلاف بغاوت بھی۔ ہاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ تھیں اور ان سے نبرد آزما بھی رہیں، لہٰذا ان کے افسانے عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہیں۔ تصنیف: اندھیرے اجالے، کھیل، ہائے اللہ، امت مرحوم، چرکے، چھپے چوری، تیسری منزل، وہ لوگ، چاند کی دوسری طرف وغیرہ۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بین، رونا، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، تیاگیوں، دنیا چھوڑنے والا، لکھیا لکھ پتی، پیسنہاری، غلہ پیسنے والی، لت، بری عادت، سادھوؤں، فقیروں، جوگیوں، صلہ، بدلہ، تنتنے، روب و دبدبہ، قہر، دند، دم، طاقت، پھندوں، گرہوں، نہ قدرے نہ شکرے، سینیٹوریم، ہسپتال جہاں ٹی بی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، چکر لی، پھانس لی، لچکا گوٹا، سنہرے اور ریشمی دھاگے، بےتابی، بے قراری، کھسوٹ کر، نوچ کر، کھٹکھارے، کھانسے، کٹیلے، غصے، طمانینت، سکون، دمک، صدمہ، چھلکتی سی نیم و آنکھیں، آنسو سے بھری ہوئی آدھ کھلی ہوئی آنکھیں، پھپک کر، پھوٹ کر، نند، شور کی بہن، تلے کا کام، سنہرے دھاگے سے کیا گیا کام، منصفی، انصاف کرنا، ہتک، بے عزتی، چھچوری، کمینہ، کم ظرف، بولا بالا، سیدھا سادہ، تڑک کر بولے، جلدی بولے، پولیو زدہ، پولیو کی بیماری میں ہاتھ پاؤں شل ہونا، اسٹریائی، ایک ذہنی بیماری۔ اس کے بعد ہم اس سبق کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنے گھریلو مسائل آپس میں مل بیٹھ کر ہمدردی اور تسلی کے ساتھ حل کر لینے چاہیے، کیونکہ جب بھی ذاتی مسائل میں کسی بھی تیسرے کو شامل کیا جائے تو مسائل مزید بگڑ کر پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتے ہیں۔ پھر انسان ساری عمر پچھتاوے کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ گلے شکوے، لڑائی جھگڑے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ہمیں نرمی سے بات کرنے اور غصے کی حالت میں خاموش رہنے کی تلقین ملتی ہے۔ اسی میں انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ خلاصہ: ایک کہانی بڑی پرانی ہاجرہ مسرور کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ ہاجرہ مسرور اردو افسانے کا ایک معتبر نام ٹھہرا۔ شامل نصاب افسانہ ان کی مجموعہ چاند کی دوسری طرف سے انتخاب ہے۔ اس افسانے میں ہاجرہ مسرور نے ایک گھر میں موجود کشمکش کو بہت دلکش انداز میں قلم بند کیا ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بیگم صاحبہ کا ایک نوکر ہوتا ہے، وہ بہانے بہانے پر گٹھڑی باندھتا ہے۔ اس طرح ایک دن بیگم صاحبہ انہیں کسی کام کا کہہ دیتی ہیں، لیکن وہ بوڑھا شخص اس کام کو کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور بیگم صاحبہ اسے گھر سے نکال دیتی ہیں۔ بیگم صاحبہ شادی سے پہلے ایک سکول میں استانی تھی، گھر بار کی خاطر اپنی نوکری چھوڑ دیتی ہیں اور ساری توجہ گھر اور شوہر اور بچوں پر مرکوز کر دیتی ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ یہ عورت بیمار ہو جاتی ہے اور بیماری کی وجہ سے چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتی ہے اور بات بات پر غصہ کرتی ہے۔ ان کا شوہر بھی ان سے بیزار ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو پہلے جیسی توجہ نہیں دیتا۔ عورت اپنی بیماری سے زیادہ اپنے شوہر کے اس رویے پر خفا ہوتی ہے۔ ان کا شوہر وہ ایک دن اپنے رشتے کی کسی پھوپھی کو گھر لے آتا ہے کہ وہ بیگم کو سمجھا دے، لیکن جب شوہر اور بیوی دونوں آپس میں صلح صفائی کرتے ہیں تو اس دوران شوہر کو بیوی کی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب ہم اس سبق کے اہم عبارات کی تشریح دیکھتے ہیں۔ عبارت نمبر 1: انہوں نے کپکپا کر پرانی گرم چادر اپنے
گرد زور سے لپیٹ لی جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہوں۔ تمہیں کیا نہیں پوچھا، تمہارے پاس کیا نہیں، تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے، شکر نہیں کرتی نئے مکان میں بیٹھی ہو، کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو کپڑے نہیں ملتے، دوا علاج نہیں کرتا، اور کیا پوچھوں بتانا۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور، ادبی حیثیت افسانہ نگار۔ سیاق و سباق۔ اس عبارت سے پہلے افسانہ نگار فرماتی ہے کہ شوہر نے رشتے کی پھوپھی کو منصفی کے لیے بلایا تھا۔ اس دوران آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ شوہر کہتے ہیں کہ تمہارا حال کیا پوچھے، صدا کی بیمار تھی، میں تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی، بس کیا کہوں، ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غذا اور غم و الم سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ وہ تڑپ کر زور زور سے رونے لگی۔ تشریح طالب عبارت میں افسانہ نگار فرماتی ہے کہ جب میاں نے رشتے کی پھوپھی کو منصفی کے لیے بلایا تھا تو اس دوران ایک دوسرے سے صفائیاں لے رہی تھی، تو خاتون خانہ بھی اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ وہ سردی اور بیماری سے کپکپا رہی تھی، سردی سے بچنے کے لیے گرم چادر اپنے گرد لپیٹ لی، معلوم نہیں اس چادر کے اندر کون سی محرومیاں چھپا رہی تھی۔ شوہر اپنے احسانات جتانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا نہیں پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، تمہیں رہنے کے لیے گھر نہیں دیا، کیا تمہیں سڑک پر بٹھا رکھا ہے، شکر نہیں کرتی نئے مکان میں زندگی بسر کر رہی ہو، لیکن اس بیچارے کو کیا معلوم کہ بیوی کے لیے اس کا شوہر اور اس کی محبت سب کچھ ہوتا ہے۔ عبارت نمبر 2 ہے، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ گیا اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ چڑیا اب کمرے میں بےتابی سے اڑی اور پھر روشن دان کے شیشے سے ٹکرا گئی۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور، ادبی حیثیت افسانہ نگار۔ سیاق و سباق۔ اس عبارت سے پہلے مصنفہ فرماتی ہے کہ خاتون خانہ کہتی ہے کہ یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، ہانڈی سے اچھی بوٹیاں ان کو دیں، گھی کا تاران ان کے برتن میں ڈالا، ان کے کپڑے دھوئے، استری کیے، جوتے پالش کیے، ارے ہم نے تو کبھی کوئی ذمہ داری بھی صفائی کے لیے نہیں رکھی، میں نے گھر کے خرچے میں سے پیسہ جوڑا اور اس گھر پر خرچ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، اس گھر کی خوشحالی کی خاطر میں دن رات ایک کر کے کام کیا اور اپنی نوکری بھی چھوڑ دی۔ تشریح طلب عبارت میں افسانہ نگار فرماتی ہیں کہ جب خاتون خانہ اپنی صفائی کرنے پر اتر آئی اور سب کے سامنے شوہر کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا تو سب نے شرم کے مارے ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ یہاں پر افسانہ نگار نے سردی کی شام کی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم تھا اور شام کے وقت سب ان کے ہاں جمع ہو گئے تھے، سورج ایک بادل کے پیچھے چھپ گیا اور کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور چڑیا جو راستہ بھول چکی تھی ایک مرتبہ پھر روشندان کے شیشے سے ٹکرا گئی۔ عبارت نمبر 3۔ لو میں کیوں جھگڑی ان سے، وہ تو بس میرے سینیٹوریم سے آنے کے بعد پتھر بن گئے ہیں، کچھ کہوں سنتے ہی نہیں، پھر میں سنانے کو کیوں مری جاتی ہوں، جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، کہیں وہ ان سب کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ رات کو ان سے جھگڑ کر ان کے کمرے کے فرش پر پڑی روتی رہی تھی کہ شاید منائیں گے۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام ہاجرہ مسرور۔ سیاق و سباق۔ اس کہانی کے دونوں مرکزی کرداروں یعنی میاں بیوی میں اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہا ہے۔ بیوی کی بگڑتی ہوئی جسمانی صحت اور گھریلو کام کاج کی زیادتی نے اسے چڑچڑا اور بدمزاج بنا دیا تھا۔ جب شام کو میاں گھر آئے تو بیوی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے سو گئی تھی اور گھر میں مہمان بھی موجود تھے۔ میاں نے گھر میں موجود لوگوں کے سامنے بیوی کے دکھڑے سنانے شروع کر دیے۔ بیوی بیچاری دوسرے کمرے میں اپنی بیماری کو بھی چھپانے کی کوشش میں سوتی رہی، مگر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا اور اپنی لڑائی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ متن کی تشریح۔ مصنفہ تشریح طلب اقتباس میں بیوی کے جذبات و احساسات کو بیان کر رہی ہیں کہ جھگڑنے کے بعد اب بیوی پریشان تھی کہ میں نے کیوں بات کو طول دی ہے اور اپنے میاں سے جھگڑنے لگی ہوں۔ بیوی کو ٹی بی کی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی، اس لیے جس دن سے یہ لوگ سینیٹوریم ٹی بی اسپتال سے آئے تھے، شوہر کے دل میں بجائے بیوی سے ہمدردی پیدا ہونے کے بیزاری کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بیوی بیچاری تسلی کے دو بول سننے کی آرزومند تھی، جبکہ شوہر صاحب روز بروز بیگانوں کی طرح کا رویہ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ بیوی خود کو کوسنے لگ جاتی ہے کہ اگر اسے
مجھ سے بات کرنے کی خواہش نہیں ہو رہی تھی تو میں کیوں مری جا رہی ہوں بات کرنے کے لیے۔ مصنفہ آگے بیوی کی بے چینی کا تذکرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں کہ وہ بیچاری اس بات پر بھی اب شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ کہیں میاں صاحب ان سب لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہ کر دیں کہ رات کو ان سے جھگڑ کر کمرے کے فرش پر سوئی پڑی رہی کہ شاید میاں منانے آئیں گے۔ یہ سوچ اسے مزید شرمسار کر رہی تھی۔ حاصل مطلب، ایک وفادار اور خدمتگار بیوی ہمیشہ اپنے شوہر سے پیار اور محبت کے جذبات کا تقاضا کرتی ہے، مگر شاید مرد کی فطرت میں عورت سے جلد بیزاری کا مادہ پایا جاتا ہے جس کا اثر خوبصورت رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ بقول شاعر، میری زبان کے موسم بدلتے رہتے ہیں، میں آدمی ہوں، میرا اعتبار مت کرنا۔ مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی خیال بیان کریں۔ جواب: اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے مسائل دوسروں کو بتانے سے گھر کے مسئلے حل نہیں ہوتے اور بھی بگڑتے ہیں۔ شوہر کو بیوی کا خیال رکھنا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کی مجبوریوں کو دیکھ کر بے جا اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، خاتون خانہ کے کردار کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ جواب: سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور۔ مطلوبہ جواب: حاجرہ مسرور نے بڑی خوبصورتی اور ہمدردی کے ساتھ ایک گھریلو مشرقی ماں اور بیوی کے کردار کو یہاں پیش کیا ہے۔ خاتون خانہ ایک نیک، شریف، پڑھی لکھی، کفایت شعار اور عام گھریلو سی خاتون ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت دل و جان سے کرتی ہیں، اپنے گھر کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہاں تک کہ گھر کی تعمیر کے سلسلے میں بھی اپنا پراویڈنٹ فنڈ اور زیور خرچ کرتی ہیں۔ گھر میں آئے مہمانوں کی خوب آؤ بھگت اور خاطر مدارت کرتی ہیں، لیکن اپنی صحت کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتی، بلکہ شدید بیماری میں بھی اپنے روزمرہ کاموں سے غفلت نہیں برتی۔ اس کی وجہ سے اس کا شوہر اس پہ دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ خاتون خانہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسی کے پاس گھڑی دو گھڑی بیٹھ کر ہمدردی کے 2 بول ہی بولے، لیکن خدا خاوند کی نظروں میں اس بیچاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ الغرض اس گھر میں اس کی حیثیت بیوی کی بجائے ایک ملازمہ کی سی ہوتی ہے۔ حاصل مطلب، انسان کا اپنا وجود بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، گھریلو کام کاج میں اتنا بھی مصروف نہ رہا جائے کہ خواتین اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس افسانے سے آپ نے کیا سبق اخذ کیا ہے؟ جواب: سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور۔ مطلوبہ جواب: اس افسانے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کو آپس کے تعلقات، محبت اور رحم دلی کے جذبات سے پروان چڑھانے چاہیے۔ ہر وقت کی تو میں سے گھر کا ماحول انتہائی کشیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ صبر و برداشت، حلم اور بردباری سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طرح عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنے ذاتی معاملات میں پاس پڑوس کے لوگوں کو دخل اندازی سے منع کیا جائے، کیونکہ یہی لوگ معاملے کو طول دے کر حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ ہر وقت گھریلو کام کاج میں اتنا مصروف نہ رہے کہ اپنی ذات پر توجہ دینا ہی چھوڑ دے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھے، ہنسی خوشی شوہر کا استقبال کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے رکھے اور ایسی باتوں کو اختیار کرنے سے گریز کرے جس سے شوہر کی ناراضگی یا غصے کا ڈر ہو۔ اسی طرح شوہر بھی دریا دلی اور عفو و درگزر کا معاملہ اختیار کرے، چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر ہر وقت جنگ و جدل کا میدان گرم نہ رکھے، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ کے خیال میں ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے بچنے کے لیے دونوں کرداروں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور۔ مطلوبہ جواب: اس کہانی کا جو المناک انجام پڑا تو یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ ایسی ناپسندیدہ اور دردناک صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ تحمل، برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ خاتون خانہ کو گھریلو کام کاج میں خود کو اتنا نہیں تھکانا چاہیے تھا کہ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اسے چاہیے تھا کہ اچھی خوراک اور بروقت علاج کی طرف بھی کچھ دھیان رکھتی، اور شوہر کا بھی فرض بنتا تھا کہ بیوی کی دلجوئی کرتا، اس کی کفایت شعاری اور خدمت گزاری کا احساس کر کے اس کی قربانیوں کا احساس کرتا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے آگاہی رکھتے تو اس قسم کے حالات پیدا ہی نہ ہوتے۔ خاص طور پر میاں بیوی کو اپنے ذاتی معاملات مل جل کر حل کرنے چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی تیسرا اس رشتے کے درمیان آ جاتا ہے تو معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، افسانہ نگار اس افسانے میں انسانی فطرت کی عکاسی کس طرح کی ہے؟ جواب: سبق کا نام ایک کہانی بڑی پرانی، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور۔ مطلوبہ جواب: اس افسانے میں مصنفہ نے انسانی فطرت کو ایک المیہ کے ساتھ پیش کیا ہے کہ انسان واقعی میں بڑا بے صبرا واقع ہوا ہے، ایک دوسرے کی اچھائیاں لمحوں میں بھول جاتا ہے اور خامیوں کو یوں بڑھا چڑھا کر اپنے ذہن پر سوار کر لیتے کہ
اس بے عقلی میں انتہائی غیر معقول فیصلے کر لیتا ہے۔ یہی بات ہمیں اس افسانے میں نظر آتی ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات احساسات کی قدر کرنے کے بجائے گلے شکوے اور تو میں زندگی گزارنے لگتے ہیں، جو بالآخر ایک المناک انجام پر اس خوبصورت رشتے کے خاتمے کا سبب بنا۔ حاصل مطلب انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو 100 عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے، لیکن جب نفرت کرنے پر اترتا ہے تو 1000 خوبیاں بھی نظر انداز کر جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، نثر میں ایک کہانی بڑی پرانی کون سی صنف ہے؟ اس کا درست جواب ہے افسانہ۔ ب، آپ کی کتاب میں شامل ایک کہانی بڑی پرانی کا خالق کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہاجرہ مسرور۔ نمبر جی میں، اس افسانے میں نوکر کا کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے بخشو میاں۔ دال ہے، اس افسانے میں زنانہ کردار بیوی پیشے کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے استانی۔ سوال نمبر 7 ہے، پھر بھی قہر کی مارے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرا لگ رہا تھا، اس جملے میں درست حرف اضافت لکھ کر جملہ صحیح کریں۔ درست جملہ یہ ہوگا، پھر بھی قہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرا لگ رہا تھا۔ ب، کردار بیوی اپنے نوکر کو کیوں کر نکالنا چاہتی ہے؟ ایک ہی سطر میں جواب دیجیے۔ اس کا جواب ہے، کردار بیوی نوکر کو اس لیے نکالنا چاہتی تھی کہ وہ کام چور تھا اور معمولی بات پر کٹڑی باندھ کر جانے کی دھمکی دیتا تھا۔ جی، مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی، پھر قدر ہوگی میری۔ اس گھر میں اپنی ناقدری کی شکایت کرنے میں بیوی کس حد تک حق کے بجانب ہے؟ چند سطروں میں جواب تحریر کریں۔ جواب، بیوی مکمل طور پر حق کے بجانب تھی، کیونکہ اس نے گھر کی آبادی کی خاطر بہت مشکلات اٹھائیں، یہاں تک کہ اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ دال ہے، وہی جھلکتی سی نیم و آنکھیں، بخار سے تمتمایا ہوا رنگ، سموسوں کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ جملہ کس کے متعلق ہے؟ جواب، یہ جملہ خاتون خانہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کا شوہر طیش میں آ کر ان کو طلاق دے دیتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ آپ کے خیال میں ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی شکایتیں اور گلے شکوے محلے والوں کو رشتہ داروں کے سامنے بیان کرنا اخلاقی اور معاشرتی نقطہ نظر سے درست اور جائز کام ہے؟ مختصر جواب دیجیے۔ ہمارے خیال میں ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی شکایتیں اور گلے شکوے محلے والوں اور رشتہ داروں کے سامنے بیان کرنا غیر اخلاقی فعل ہے۔ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں۔ بے، باپ لکھیا نہیں بلا، ماں پسنہاری بلی۔ ضرب المثل کا مفہوم واضح کریں۔ جواب، اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ پسنہاری ماں امیر باپ سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچوں کی پرورش ہر قسم کے حالات میں کرتی ہے، جبکہ والد بعض اوقات اپنے بچوں کو نظر انداز کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پھر جانے کی دھمکی دے رہے ہو بخشو میاں، تم سمجھتے ہو میرے ہاتھوں میں دم نہیں؟ بے، بس دیکھ لیا تمہیں، ہاں یہ سویٹر رکھ تو میں نے نیا بن کر تمہیں دیا تھا۔ جی، میں نے تو نہیں نکالا، کسی کو خود کٹڑی باندھ لائے۔ دال، ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے۔ ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے دوسروں کے سامنے۔ واؤ۔ بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے۔ اگلا، اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشن دان کے شیشے سے ٹکرائی۔ رشتے کی پھوپھی برا مان کر منہ بسورنے لگی۔ آنسو تو تمہاری پلکوں پر دھرے رہتے ہیں، جب گھر میں آؤ منہ سوجا ہوا دیکھو۔ آخری ہے، تمہارا کیا حال پوچھے، صدا کی بیمار، میاں منہ لٹکا کر بولے۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل اقتباسات کا مفہوم اس طرح بیان کیجیے کہ مشکل الفاظ و محاورات کی وضاحت ہو جائے۔ الف، پھر جانے کی دھمکی و اچھی دھمکیاں ہیں جانے کی۔ مفہوم، اس اقتباس میں افسانہ نگار فرماتے ہیں کہ جب بخشو میاں نے گٹھڑی باندھی اور بیگم صاحبہ کے سامنے آ گئے تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تو پھر جانے کی دھمکی دے رہے ہو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی؟ اور ہاں، تم ہو کس کام کے؟ جیسی تیری پکوان ہے خوب معلوم ہے، کوئی پیٹ بھر کر بھی نہیں کھاتا، بازار سے صرف سودا صرف لاتے ہو اور بچوں کو اسکول لے جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ گھر کا سارا کام ختم ہو گیا، سارا دن تو میں ہی کام کرتی پھرتی ہوں، اوپر سے تم جانے کی دھمکیاں بھی دیتے ہو۔ بے، واہ میری بھی تو کوئی عزت، سارے کل پرزے چل پڑے۔ مفہوم، یہ اقتباس بیگم صاحبہ اور شوہر کے مابین بخشو میاں کے معاملے میں ایک دوسرے سے بحث کے حوالے سے ہے۔ جب بیگم صاحبہ نے بخشو میاں کو گھر سے نکال دیا تو ان کے شوہر نے واپس گھر میں لے آئے تو بیوی ان سے لڑنے لگی کہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، اب ایک معمولی نوکر کی قدر ہے اور میری نہیں۔ ان کو اور بھی سر پر چڑھا دیا، جیسے یہ گھر تو صرف بخشو میاں ہی چلا رہے ہیں، میں نے اپنی جان کھپا دی، اس کا یہ صلہ ملا مجھے۔
وہ چلا چلا کر میاں کے پیچھے آئی اور میاں نے ان کی ہر بات کو نظر انداز کر کے اسکوٹر پر سوار ہو کر اسکوٹر سٹارٹ کیا۔ بیوی کو شوہر کی یہ عادت بہت بری لگی اور اس کے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات پیدا ہوئے۔ جی یہ دیکھو، یہ جھاڑ پونچھ سارا فرنیچر پونچھ ڈالا۔ مفہوم۔ اس اقتباس میں افسانہ نگار فرماتی ہیں کہ بیگم صاحبہ نے جب شوہر کا کمرہ دیکھا تو بہت مایوس ہو گئی اور اپنے آپ سے مخاطب ہو گئی کہ لو دیکھ لو، یہ صفائی کی ہے بخشو میاں نے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے میاں کو مخاطب کیا۔ وہ روتی ہوئی میز کی سطح پر جمی ہوئی گرد کی تہ صاف کی اور پھر منہ بسورتی ہوئی سارے فرنیچر کو دوپٹے سے ہی صاف کیا۔ دال لو ذرا دیکھو، اگر میں بددعا لگے گی چڑیوں کی۔ مفہوم۔ اس عبارت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے کمرے کو صاف کر چکی تو خود کلامی کر رہی تھی کہ اگر میں خیال نہیں کرتی اور باہر سے اگر کوئی آ کر دیکھتا تو میری بیماری کا کہتے اور میرے ساتھ ہمدردی جتاتے۔ غصے میں آ کر بیگم صاحبہ نے سارا کمرہ صاف کیا اور روشندان میں چڑیوں کے گھونسلے کو دھیان نہیں دیا کیونکہ ان میں چڑیوں نے بچے دیے تھے۔ ان کے میاں نے بھی اپنے ملازم بخشو کو منع کیا تھا کہ گھونسلے سے کوئی سروکار نہ رکھنا ورنہ بددعا لگ جائے گی۔ اگلے پوچھے آج پھر منہ بسورنے لگی۔ مفہوم۔ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ جب میاں نے رشتے کی پھوپھی کو گھر پر بلایا تو ان سے کہنے لگے کہ اس سے پوچھئے۔ جب میاں پھوپھی سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بیوی کو بھی چار رونا چار بولنا پڑا اور کہنے لگی کہ دوسروں سے کیوں پوچھواتے ہو، کبھی خود بھی کوشش کی ہے پوچھنے کی؟ یہ بات سن کر رشتے کی پھوپھی خفا ہو کر کہنے لگی کہ اے بیٹی، کیا ہم پرائے ہیں؟ اگلا ہے سن لیا آپ لوگوں نے، میاں بگولا ہو گئے۔ مفہوم۔ اس بات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بیگم صاحبہ نے اپنے دل کی باتیں شوہر کے جمع کیے ہوئے رشتہ داروں کے سامنے کہنے لگی تو ان کا شوہر آگ بگولا ہوگا اور سب کے سامنے کہنے لگے کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ زیور بیچو؟ کیا میں نے تم سے روپے پیسے مانگے تھے؟ کیسی چھچوری طبیعت ہے اس کی۔ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کھلایا پہنایا، دوا علاج کے لیے سب کچھ کر دیا، لیکن یہ دن رات بیمار اور آج یہ زیور کا طعنہ دے رہی ہے۔ کیا میں نے ان کو ایسا کرنے کو کہا تھا؟ اگلی اقتباس ہے یہ مجھ سے جان چھڑوانا، مرتی ہوں یا جیتی ہوں۔ مفہوم۔ اس عبارت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بیگم صاحبہ سب کے سامنے روتی ہوئی کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہانڈی میں سے سب سے اچھا کھانا انہی کے سامنے ڈال دیا، ان کے کپڑے دھوئے، جوتے پالش کیے، میں نے تو کبھی کام کے لیے نوکرانی نہیں رکھی، گھر کے خرچ میں سے پیسہ جوڑا اور اس گھر پر خرچ کیا، بچے پالے، کبھی بچے بیمار ہوئے تو ان سے نہیں کہا کہ ان کو ذرا دیکھو اور نہ چھٹی کرنے کو کہا، اور اب آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتی ہے کہ میں گھر بیٹھ کر منہ تکتی رہوں۔ ارے کبھی تو پوچھو کہ مرتی ہو کہ جیتی ہو۔ اگلی عبارت ہے اچھی شرافت ہے یہ، وہ شیر کی طرح داڑھی۔ مفہوم۔ بیگم جب سب کے سامنے شوہر کی شکایتیں لگا رہی تھی تو ان کی نند نے منع کیا کہ اے بھابی، شریف گھر کی عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس بات پر غصہ ہو کر وہ کہنے لگی کہ اچھی شرافت ہے کہ وہ تو سب کو سنائے اور میں چپ رہوں۔ اب مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، میری صورت اور باتیں انہیں اب بری لگ رہی ہیں، اور اسی طرح مسلسل روتی رہی۔ یہ باتیں سن کر شوہر کو غصہ آیا اور دھاڑ کر بولے چپ ہو جاؤ اور اپنی بہن کے گھر چند دن کے لیے چلی جاؤ۔ اگلی عبارت ہے وہ جیسے اس انار کے میاں منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ مفہوم۔ جب بحث بڑھ گئی تو میاں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی، پھر ان کی حالت غیر ہو گئی اور بے اختیار ان کا ہاتھ آگے بڑھا اور درمیانی گول میز پر جیسے بدالی میں نظر بھی نہیں آ رہا تھا اسی میز پر اون گئی اور شوہر کے پتلون کا پانچہ مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ سب نے مارے شرم کے نظریں جھکا لی اور میاں بھی منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ہے بیچاری کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہیں۔ مفہوم۔ جب شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو انہوں نے اس کے کمرے کو چھوڑا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رشتے کی پھوپھی افسوس کرنے لگی کہ بیچاری کی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو اس کو ساتھ لے کر چلی جاتی، بیٹے پر بھلا ماں کا کیا حق ہوتا ہے۔ پڑوسن پھوپھی بھی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا اندھیرا چھا گیا تھا اور کمرے میں ہر سمت خاموشی تھی۔ میاں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب آن کیا۔ چڑیا جو اندھیرے سے اپنا راستہ کھو چکی تھی روشنی میں ایک بار پھر کمرے میں ادھر ادھر اڑنے لگی اور پھر ایک مرتبہ شیشے سے ٹکرائی۔
سوال نمبر 11 ہے حقیقی تذکیر و تانیث۔ اردو میں بالعموم وہ الفاظ حقیقی یا جاندار اشیاء کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جن کے آخر میں الف ہو، اور اگر ہائے ہوز ہو تو مونس۔ بعض حقیقی تذکیر و تانیث کو بدلنے کے لیے مذکر کے آخر سے الف ہٹا کر یا معروف لگا دیتے ہیں، یا بعض کے آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف الف نی یا انی کے اضافے سے مونس بنائے جاتے ہیں، جیسے تایا سے تائی یا دیور سے دیورانی۔ نمبر 12 درج ذیل مذکر کے مونس لکھیں۔ پھوپھا پھوپھی، چچا چچی، ماما ممانی، دادا دادی، بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی، بٹیارا بٹیارن، ہندو ہندوی، ہاتھی ہتھنی، شیخ شیخانی، سید سیدانی، اونٹ اونٹنی، فقیر فقیرنی، مور مورنی، مہتر مہترانی، ملا ملانی، مغل مغلانی، استاد استانی، بھوت بھوتنی، شیر شیرنی، پنڈت پنڈتانی، جاٹ جٹانی، نٹ نٹنی، راجا رانی، بوڑھا بوڑھی، بانجا بانجی، پوتا پوتی، جلاہا جلاہن، پٹھان پٹھانی، کنوارا کنواری، مہاراجا مہارانی، شہزادہ شہزادی، نواسا نواسی، گدھا گدھیا، چونٹا چونٹی، مرغا مرغی، لنگڑا لنگڑی، بندہ بندی، داماد بہو۔ سوال نمبر 13 ان ضرب الامثال کا مطلب واضح کریں۔ ابھی دلی دور ہے، مطلب ایران کا بادشاہ نادر شاہ افشار دہلی تباہ کرنے کے لیے دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دہلی کے بادشاہ سے اپنے مصاحبوں نے کہا کہ نادر شاہ دہلی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو روکنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے جواب میں ہنوز دہلی دورست یعنی ابھی دلی دور ہے۔ یہ ضرب المثل ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب ایک شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، آرام طلب اور عیش کوش ہوتا ہے اور مشکلات سے بچنے کے لیے تدبیریں نہیں کر سکتا اور سمجھتا ہے کہ مصیبتیں خود بخود ٹل جائیں گی۔ اگلا ہے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، مطلب گھر کا بیدی لنکا ڈھائے عام طور پر لوگوں کو اپنوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی گھر کی تباہی اور بربادی میں اتنا ہاتھ غیر لوگوں کا نہیں ہوتا جتنا اپنے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک گھر کا بید جاننے والا ہی اس گھر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس ضرب المثل کے مطابق ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو تمہارے رازوں اور بیدوں سے واقف ہوں۔ اگلا ہے رام رام جپنا پرایا مال اپنا، مطلب بعض لوگ بظاہر نیک اور اللہ والے نظر آتے ہیں، نماز روزے کے بھی پابند ہوتے ہیں، لمبی لمبی داڑھی اور تسبیح بھی رکھتے ہیں اور ہر وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے بارے میں بڑے کھوٹے سکے ہوتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے اور حرام کا ملا ہڑپ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ ضرب المثل اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جو عبادت میں کھرا اور معاملات میں کھوٹا ہوتا ہے۔ آخری ہے زبان خلق کا نکارہ خدا سمجھو، مطلب جب عوام کی اکثریت ایک بات پر متفق ہوتی ہے اور ایک زبان ہو کر کسی بات کی تائید یا تردید کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی اس رائے میں وزن ہے اور اس میں خدا کی مرضی بھی شامل ہے، کیونکہ لوگوں کا جمع غفیر اگر کسی بات پر متفق ہو تو اس کو خدا کی طرف سے اعلان سمجھنا چاہیے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 14 ہے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، اس میں ستارے کی مثالیں چنیے اور بتائیے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ عبارت خدا ہمارے شہروں کو سلامت رکھے، یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہم نے لاکھوں شہیدوں کی قربانی دے کر اس جنت کو حاصل کیا، ماؤں نے اپنے لال اور بہنوں نے اپنے جان اس کی آزادی پر قربان کر دیے تھے، تب پیارا پاکستان وجود میں آیا۔ جواب شیروں جنت لہل چاند شیروں، اس عبارت میں شیروں سے مراد پاک فوج کے جوان ہیں جو بارڈر پر کھڑے ہو کر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جنت، اس عبارت میں جنت سے مراد ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے جو کہ بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے۔ لال، لال ایک قیمتی پتھر ہے لیکن یہاں پر بطور استعارہ استعمال کیا ہے کیونکہ بچے اپنی ماؤں کے لیے کسی لال سے کم نہیں ہوتے۔ اس ملک کو حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے ماؤں نے اپنے جوان بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ چاند، کہتے ہیں کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے، بہن کے لیے بھائی چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے۔ اس عبارت میں چاند کو بھائی کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔